بزرگوں نے فرمایا 40 راتیں کسی پر ایسے گزر جائے، 40 راتیں کسی پر ایسے گزر جائے کہ اس پر کوئی مصیبت نہ آئے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے ایمان کا احتساب کرے 40 دن کے اندر۔ اب اس کو امام اہل سنت نے بہت خوبصورت انداز سے مزین کیا، فرمایا 40 راتوں میں تینوں میں سے کوئی ایک آنا چاہیے، علت، عین سے علت، اور سے قلت، وال سے ذلت، علت، قلت، ذلت۔ 40 راتوں میں سے ایک مقام ایسا آنا چاہیے کوئی ایک رات میں، علت، یا تو بیمار پڑ جائے، سر دردی ہو یا بخار آ جائے، کوئی بیماری ہو، پیر ہی دکھے، کانٹا ہی چبھے، کوئی نہ کوئی بیماری آ جائے۔ اگر بیماری نہ آئے، قلت، پیسے ختم ہو جائے، 40 راتوں میں کبھی کوئی ڈبہ بھی بچ جائے کہ ہم بھی خالی ہو گئے تو مشکل بھی آئے کہ یار کچھ لانا بھی ہے، جیب بھی خالی ہے، ذلت، کوئی ذلیل کرے۔ دیکھو اب یہاں اپنے ذوق کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی عاشق ہو اور ذلیل نہ ہو، مجھے اس کے عشق میں شک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوانہ ہی تو ذلیل ہوتا ہے، دیوانہ ہی ذلیل ہوتا ہے، فرزانے تھوڑی ذلیل ہوتے ہیں۔ فرزانہ تو کپڑے سنبھال کے چلتا ہے، اس کی استری فرزانے کی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی اتنی ٹائٹ رہتی استری کہ وہ جو استری نے استری کی ہے تو اس کے فن کو بھی لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں۔ وہ بیٹھتا اتنے ادب کے ساتھ ہے کہ اس کی ادائیں قابل تعریف ہوتی ہے۔ فرزانہ کھاتا اتنے نزاکت کے ساتھ ہے کہ اس کا کھانے پر بھی ڈسکس ہوتی کہ کیا ادب کا انداز ہے، لیکن ذلیل کس نے ہونا ہے؟ دیوانے نے۔ اس کے تو بال ایسے، اس کا تو لباس ایسا، اس کا تو گفتگو کا سمجھانے کے لیے کر دیوانہ۔ یہ دنیا کا دیوانہ ہے جو ذلیل ہوتا ہے۔ ارے جو دنیا کی محبت میں دیوانہ ہوا جب وہ ذلیل ہوتا ہے تو جو سب سے بڑے محبوب اعظم، محبوب رب اکبر، سارے انبیاء کے خداؤں کا، سارے انبیاء کا خدا، معاف کیجئے خداؤں، سارے انبیاء کا خدا، سارے نبیوں کا خدا، سارے رسولوں کا خدا جس سے پیار کرے وہ محمد الرسول اللہ۔ اب کوئی ان سے پیار کرے، کوئی ان سے عشق کرے تو پھر آپ مجھے بتائیں وہ ذلیل نہ ہو، وہ رسوا نہ ہو تو پھر وہ عاشق کیسا، پھر وہ محب کیسا؟ اسے تو ذلیل ہونا ہی ہے۔ تو علت، بیمار پڑنا 40 راتوں میں، قلت، پیسے کی کوئی تنگی آ جائے، ذلت، تینوں میں سے کوئی ایک چیز آ جائے، اور اگر تینوں آ جائے تو سونے پر سہاگا ہے۔ میں یہاں پہنچ کر تو یہ ضرور کہتا ہوں کہ 40 راتیں نہیں بلکہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ 10 سے 11ویں رات نہیں آتی، 2 چیزوں سے تو سابقہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ علت بھی ہو جاتی ہے، علت بھی ہو جاتی ہے، اور عالمی پیمانے پر فیس بک اور یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر کچھ ذلت بھی ہو جاتی ہے۔ تو دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ ابھی ایمان کا طوطا اڑا نہیں ہے، ابھی ایمان کا طوطا اڑا نہیں ہے۔ اور رہی بات ذلت کی تو حضور تاج الشریعہ نے بہت اچھا شعر کہا تھا، اگر محبوب کے لیے ذلیل ہونا پڑے تو پھر یہ ذلت نہیں ہے بلکہ یہ بھی عزت ہے۔ وہ کہتے تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت۔ میں
اس کو جوڑ کر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کا مفہوم سمجھ میں ہے. تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت. تیری خاطر ذلیل ہونا ہے کیا ہے؟ آپ کے لیے ذلیل ہونا میرے لیے کیا ہے؟ عزت ہے. تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، میرے وقار سلام. تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، میرے وقار سلام. تو حضور کے لیے ذلیل ہونا کوئی ذلت نہیں ہے بلکہ یہ تو بڑی عزت ہے. تو 40 دن کے اندر ایسی مشکل آنی چاہیے. پھر بیماریوں کا باب الگ ہے. تو یاد رکھیے کہ مصیبتیں آنی چاہیے لیکن مانگے نہیں، اور آئے تو اس پر صبر کرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کا انعام کیا ہے وہ سنیں. چونکہ اب ہمارے پاس مختصر سا وقت بچا ہے، اب اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کچھ روایت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے مصیبت کا انعام کیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا. قیامت کا دن، قیامت کے دن میں آواز لگائی جائے گی، ندا کی جائے گی، اعلان ہوگا، اے وہ لوگوں جن لوگوں نے اللہ سے اپنا قرضہ واپس لینا ہے. اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ سے اپنا قرض واپس لینا ہے، جن کا اللہ قرض دار ہے. سمجھانے کے لیے، جن کا اللہ قرض دار ہے، جنہوں نے اللہ سے قرض واپس لینا ہے، وہ سب آؤ، وہ سب جمع ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی آج قرض تمہیں لوٹائے گا. جو اللہ تمہارا قرض رکھتا ہے وہ اللہ تمہارا قرض ادا کرے گا. لوگوں کو حیرت ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے کہ آخر اللہ کیسے مقروض ہو سکتا ہے؟ اس نے تو سب کو نعمتیں دی، دولتیں دی، عزتیں دی، وقار دیا، شان دیا، عظمت دی، سب دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا قرض کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اس سے مراد وہ لوگ ہیں دنیا میں اللہ نے جن پر آزمائشیں ڈالی، جن پر اللہ نے مصیبتیں ڈالی، جن پر اللہ نے تکلیفیں ڈالی. وہ لوگ آج آئیں جن کے دل غمگین ہوئے تھے مصیبتوں پر، جن کے آنسو بہے تھے مصیبتوں پر، حتیٰ کہ کانٹا ہی چبھا تھا مصیبت ملی تھی، کسی نے ڈانٹ ہی دیا تھا مصیبت ملی تھی، کسی نے تکلیف پہنچایا تھا مصیبت ملی تھی، کسی نے گالی دی تھی مصیبت ملی تھی، کسی نے دکھ دیا تھا مصیبت ملی تھی، حتیٰ کہ اللہ اکبر کسی نے کسی پہ غصہ کر کے مصیبت پہنچائی تھی. آج اللہ فرما رہا ہے کہ میرے فرشتوں اعلان کرو اللہ سے اپنا قرضہ واپس لو، اور چلو مصیبت اٹھانے والوں، آزمائش میں گرفتار رہنے والوں، اللہ تمہیں بلا رہا ہے. تو وہ سب لوگ جنہوں نے دنیا میں مصیبتیں اٹھائی ہوگی، تکلیفیں اٹھائی ہوگی، آزمائشوں میں جو گرفتار ہوئے ہوں گے، وہ سب کے سب چلیں گے اللہ کی طرف. اور فرشتے جب آفت و مصیبت میں مبتلا لوگ کھڑے ہو کر کے آئیں گے کہ ہم اپنا صلہ چاہتے ہیں، ہم اپنا انعام چاہتے ہیں، فرشتے کہیں گے اے مصیبت سہنے والوں، اے تکلیف اٹھانے والوں، بغیر دلیل کے دعویٰ مقبول نہیں ہوگا. تم اپنے نامہ اعمال بتاؤ کہ جب تمہیں مصیبت پہنچی تھی تو تم نے کیا کیا تھا، اس کے بعد تم سے بات کی جائے گی. تو اس میں سے بہت سارے لوگ چھٹ جائیں گے، کیونکہ جب ان کو مصیبت پہنچی تھی تو مصیبت پہنچتے وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی شکایت کی تھی. جیسے میرے آپ کی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں، سر میں درد ہے تو دوستوں کے پورے سرکل کو پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں کے سر میں درد ہے. کسی کو پیر میں کانٹا چبھا تو پورے محلے کو تو پتہ ہی چلنا چاہیے کہ فلاں جناب کو کانٹا چبھ گیا ہے. اسی طریقے سے بخار ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے آفس اور جہاں جہاں کام کرتے ہیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بخار ہو گیا. یاد رکھیے جو ہے وہ بیماری یا تو طبیب کو بتاؤ یا تو حبیب کو بتاؤ. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے. ہم سے بڑے عالم دین سید امین القادری صاحب کا بیان سن رہے تھے. اگر منہ میں چھالے ہو جائے تو شکایت کس سے کرنی چاہیے؟ دوستو، آج ہم اور آپ حضرات بہت سارے ایسے لوگ ہو گئے ہیں، ایسے احباب ہو گئے ہیں
جو اگر طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ہر جگہ شکایت کرتے ہیں. خدا پر قرض کس کا ہے؟ جب خدا پوچھے گا کہ آج اس کا میرے اوپر قرض ہے وہ آ کے لے لو، مجھ سے لے لو، لیکن وہ ہر جگہ رسوا ہو جائے گا. تو کون لوگ ہوں گے؟ چلیے اس کے بارے میں فل انفارمیشن جاننے کے لیے بنے رہیے. ہم سے بڑے عالم سید امین القادری صاحب نے اس کو واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے، اور ٹائم پاس نہ کرتے ہوئے میں اس ویڈیو کو آپ کو سناؤں گا. لیکن اگر آپ غلطی سے بھی ویڈیو کو پلے کیے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ایک دوسرے تک پہنچائیے. اگر آپ پہنچاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں باعث مسرت و سازمانی ہوگی. دوستو میرا ماننا ہے کہ آپ اپنے کام کو ضرور انجام دیں. اس لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد مسلمان عورت پر فرض ہے، اور یہ آپ کا فرض، یعنی اگر فرض کو کام کو انجام دیں گے تو بہت بڑا ثواب ملے گا. دوستوں چلیے جلدی سے فٹافٹ اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور آپ سے ایک التماس کریں گے کہ ایسے کام کو ہمیشہ کیا کریں. میرے دوست، میرے بزرگ اور میرے دوست بھائی، آپ ہمیشہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کا ہونا کتنا ضروری ہے زندگی میں. اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اگر 40 دن یہ 3 چیزیں نہیں ہوتی ہے تو آپ اپنی ایمان کی خیر منائیں. اب کیسے؟ علت، ذلت اور قلت. اگر یہ 3 چیزیں اگر آپ کی زندگی میں 40 دن میں نہیں ہوتی ہے تو اپنی ایمان کی خیر منائیں. یعنی آپ کی ایمان ہے کہ نہیں، اس کی جانچ ضرور کرنی چاہیے. تو دوستو آج کل اکثر یہ تینوں باتیں شامل حال ہو جاتی ہے. تو خدا کا شکر کریں کہ آپ ایمان پر برقرار ہیں، ابھی آپ کا ایمان موجود ہے. پھر ہم سے بڑے عالم سید امین القادری صاحب کی ویڈیو کو پورا سنیے گا. تو سننے کے بعد آپ کو یقین چاہیے کمنٹ باکس میں ضرور جواب دیتے جائیے گا. چلیے ویڈیو کو شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا. کیا یار، ہم اتنا محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور آپ اس چھوٹے سے سبسکرائب، لائک، شیئر تک نہیں کر سکتے. آپ اگر سبسکرائب کریں گے تو ہر دن ایسے انٹرنیٹ اس طرح کے نالج آپ تک پہنچاؤں گا. چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. تب تک کے لیے شکریہ.